اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141۔ تلکا یہ امتن ایک امت تھی، تلکا امتن یہ ایک امت تھی، قد خلت تحقیق گزر گئی، لہا واسطے ان کے تھا ما کا سبب جو انہوں نے کمایا، ولکم اور واسطے تمہارے ما جو کسب تم کمایا تم نے، ولا تسالون اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے اما اس چیز کے بارے میں کانو تھے وہ یعملون کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اسباط، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی۔ یہ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو بھی کام انہوں نے کمائے انہوں نے کیے، وہ کما کر ساتھ لے گئے، اور تمہاری کوششیں تمہارے لیے ہوں گی، ان کا بدلہ تمہیں ملے گا، ان کا کیا تمہیں فائدہ نہ دے گا، تمہارا کیا ہی تمہیں فائدہ دے گا۔ وہ تو نیک اعمال کر کے ساتھ لے گئے، اب تمہیں اپنی فکر خود کرنی ہے، اپنے لیے خود تیاری کرنی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھے گا، تم سے صرف تمہارے اعمال کے بارے میں ہی پوچھے گا۔ ہر ایک سے اس کی ذات کے متعلق سوال ہوں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رسول کون ہے۔ یہ تو سوالات قبر میں ہی پوچھ لیے جائیں گے، قیامت کے دن بھی سوالات کیے جائیں گے۔ وقت کہاں گزارا، عمر کہاں گزاری، خصوصاً جوانی میں کیا کرتے رہے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، ان کے بارے میں اسی انسان سے پوچھا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی، لیکن ہمارا طریقہ مختلف ہی ہے۔ ہم صرف اس طرف دھیان رکھتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں، لوگوں کی عادتوں کی طرف دھیان، اپنے اعمال کی طرف کوئی توجہ نہیں کہ ہم کیا کرتے پھرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اپنے دین کی ہمیں خبر نہیں، اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، اور لگے ہوئے ہیں اس بات پر کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ لوگ جو بھی کر رہے ہیں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم دین سے واقف ہوں۔ دین سیکھنے سے ہی ہمیں ہدایت آ سکتی ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی علم دین سے بڑھ کر ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا، ہمیں سدھار نہیں سکتا، ہمیں سمجھ نہیں دے سکتا۔ علم دین کا سیکھنے والا عالم اور نہ سیکھنے والا جاہل ہے، لہٰذا ادھر ادھر لوگوں کے عیبوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ تمہارے آباء و اجداد کی نیکیاں اور اعمال تمہیں جنت میں نہیں لے کر جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے تمہیں خود نیکیاں کرنی پڑیں گی، تمہیں خود کوشش کرنی پڑے گی، تمہیں خود محنت کرنی پڑے گی۔ خالی بڑوں کی آس پر بیٹھے رہنا اور خود کچھ نہ کرنا تمہیں فائدہ نہ دے سکے گا۔ الحمدللہ آج پہلا پارہ ہمارا مکمل ہو گیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔